جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما والمحصنات من النساء خاندوں والی عورتیں محصنات قرآن میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک پاک دامن عورت کے معنی میں استعمال ہوا، دوسرے نمبر پہ یہ آزاد عورت کے معنی میں استعمال ہوا، اور تیسرا خاوند والی عورتوں کے بارے میں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے وہ رشتے بیان فرمائے تھے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ ان رشتوں میں یہ رشتہ بھی شامل ہے کہ جو عورت کا پہلے نکاح ہوا ہے خاوند والی عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا خاوند کی موجودگی میں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی یہاں وضاحت فرمائی، اور اس آیت کا نزول کا جو اسباب ہے ان میں سے ایک سبب یہ ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جنگ حنین کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا تو کفار کو اللہ نے شکست دی، مسلمان فتح یاب ہوئے، تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت اور اسی طرح ان کی عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ وہ ان کو لے آئے اور ان کے ساتھ صحبت نہ کی، کہنے لگے یہ تو خاوند والی عورتیں ہیں، ان کے تو خاوند موجود ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ان کے لیے استبراء کا حکم دیا۔ استبراء کہتے ہیں کہ ایسی عورت جو غیر مسلم کی آپ کے ہاتھ لگ جائے، جنگ کے دوران آ جائے، تو وہ عورت ایک حیض گزارے گی، یا اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی جو ہے عدت ہوگی، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں۔ تو یہ استبراء ہے، ایسی عورت جو کفار کی ہو، جنگ کے دوران آپ کے ہاتھ لگ جاتی ہے جیسے مال غنیمت، اور عورتیں اس وقت آ جاتی تھی، تو ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایک حیض اور اسی طرح اگر حاملہ ہے تو وضع حمل گزاریں گی، تو اس کے بعد وہ مسلمانوں کے لیے اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ والمحصنات من النساء، خاوند والی عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر ما ملکت جو مالک بنے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو لونڈیاں بن کے آئی تمہارے پاس، ان کے ساتھ صحبت تمہاری یہ جائز ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو لکھ دیا ہے، کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ تمہارے لیے فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، جائز قرار دے دیا ہے۔ لیکن اس میں شرط وہی ہے جو پیچھے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھی کہ 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، چاہے وہ لونڈی کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ 2 لونڈیاں 2 پکڑی آپ نے، وہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، تو ان دونوں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، صحبت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح پھوپھی، خالہ، جو پھوپھی لگتی ہو تمہاری، یعنی جو تمہاری پھوپھی اور بھتیجی، ان کے ساتھ چاہے وہ دونوں لونڈیاں ہوں، ان کے ساتھ صحبت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح خالہ اور بھتیجی، بانجی، خالہ اور بانجی کے ساتھ بھی صحبت، چاہے وہ لونڈیاں ہی ہوں تمہارے پاس آئیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اللہ نے حلال کر دیا اس کے علاوہ تمہارے لیے ساتھ، یعنی اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے بیان کر دی اور جو حدیث پاک میں آ گئی، حدیث پاک میں خالہ اور بانجی کو جمع کرنا، پھپھو اور بھتیجی کو جمع کرنا، اور 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔
اور اسی طرح متع کا نکاح ہے، یہ بھی حرام ہے، حلالہ ہے، یہ بھی حرام ہے، اور اسی طرح بغیر ولی کے نکاح کرنے والی عورت کا نکاح نہیں ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں شمار کیا بلکہ اس کو زنا شمار کیا۔ فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ رواج پکڑ چکی ہے، گھر سے بچی دوڑتی ہے اور جا کے عدالتوں میں نکاح کر لیتی ہے، اور نکاح پڑھانے والے بھی ماشاءاللہ بڑے ہی بے غیرت قسم کے لوگ ہیں کہ انہیں غیرت ہی نہیں آتی کہ اگر ہماری بیٹی باغ کے کہیں جا کے شادی کر لے تو ہماری غیرت کا جنازہ کیسے نکلے گا، ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو بغیر ولی کے بھی نکاح نہیں، اور اسی طرح شغار، بٹے سٹے کا نکاح، یہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ میں تجھے اپنی بیٹی دیتا ہوں تو مجھے اپنی بیٹی دے، اس شرط کے ساتھ نکاح کرنا کہ تو مجھے اپنی بیٹی دے، میں تجھے اپنی بیٹی دیتا ہوں۔ حضرت عباس بن عبداللہ بن عباس، انہوں نے اپنی بیٹی دی عبد الرحمن بن حکم کو، اور عبد الرحمن بن حکم نہیں ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، عبد الرحمن بن حکم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا عباس بن عبداللہ بن عباس کے ساتھ۔ اس بات کا پتہ امیر معاویہ جو اس وقت خلیفہ تھے ان کو پتہ چلا کہ ایسا نکاح ہوا ہے میری حکومت میں، میری سلطنت میں، فوراً خط روانہ کیا مروان کی طرف جو اس وقت اس علاقے کے گورنر تھے۔ مروان کو حکم دیا کہ ان دونوں کی علیحدگی کروا دو، ان دونوں کی علیحدگی کروا دو، حتیٰ کہ انہوں نے حق مہر بھی دیا تھا ان کو، لیکن فرمایا یہ نکاح نہیں ہے، یہ حرام ہے فعل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا شغار فی الاسلام، اسلام میں شغار نہیں ہے، بٹے سٹے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس کی بہت قباحتیں ہیں۔ اسلام نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ تھی، اس لیے اللہ پاک نے اس سے منع فرما دیا۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس نے کہا تو نے میری بہن کو طلاق دی ہے یا میری بیٹی کو طلاق دی ہے، اب میں تیری بیٹی کو یا تیری بہن کو طلاق دیتا ہوں۔ تو یہ قباحتیں اور لڑائی جھگڑے اس سے رواج پکڑتے ہیں۔ اس نے اس کو مارا تو اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، تو یہ نکاح نہیں ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم حاصل کرو ان کو اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی اگر یہ نکاح نہیں ہے اور یہ جو رشتے اللہ نے بیان کیے ہیں ان کے علاوہ آپ دوسرے رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ نکاح کریں، لیکن اس میں بھی 4 شرطیں، نکاح کی 4 شرطیں، ان 4 شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ جو نکاح کرنے والا مرد و عورت ہے وہ ایجاب و قبول کریں، وہ ایک دوسرے کو قبول کریں، مرد بھی کہے قبول، عورت بھی اس کو قبول کرے۔ یہ نہ ہو کہ مرد قبول کر رہے عورت نہ کرے، عورت کر رہی ہے تو مرد نہ کرے۔ زور زبردستی کا نکاح اسلام میں نہیں ہے۔ ان باپوں کو بھی چاہیے، ان والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کی رضامندی دیکھیں، ان کی خواہش کو دیکھیں۔ اگر ان کی خواہش اچھی ہے اور ان کی نیت اور ان کی سوچ جہاں وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر نظر آتا ہے تو کر دیں، اگر وہ بہتر نظر نہیں آتا بچے کو سمجھائیں، لیکن رضامندی ان کی ضروری ہے، زور زبردستی کا نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کو بچے کو راضی کرنا چاہیے اور بچے کو والدین کو راضی کرنا چاہیے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے پہلی شرط بیان فرما دی ایجاب و قبول، اور دوسری شرط اسلام میں حق مہر ہے۔ ایجاب و قبول کے بعد دوسری شرط نکاح کی حق مہر ہے، حق مہر مقرر کیا جائے۔ اب حق مہر کے بارے میں بھی مسلمان بہت سست ہیں، بہت زیادہ سست ہیں۔ حق مہر اس وقت باندھتے ہیں جب مولوی صاحب نکاح پڑھانے لگے، کہتے اب قاری صاحب بتائیں کتنا ہونا چاہیے حق مہر، اور بھئی حق مہر تو اس وقت ہونا چاہیے تھا آپ کا مقرر جب آپ رشتے
نکاح کے دن بنا رہے تھے کہ اتنے دن ہم ڈال رہے ہیں نکاح کے، اس کے بعد نکاح ہوگا، تو اس وقت جب اپنی شرطیں بنا رہے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے، دن مقرر کر رہے تھے، اس وقت اس کو اس میں شامل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ نکاح کی دوسری شرط ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو ہم باقی سارے کام ہوٹل پہلے بک کرا لیتے ہیں اور کھانے والے کو بھی پہلے پیسے دے دیتے ہیں، سارے کام پہلے کروا لیتے ہیں، لیکن حق مہر ہم اس میں اتنی سستی کرتے ہیں کہ اس کو آخری دن تک، آخری لمحے تک مؤخر کر دیتے ہیں۔ تو دوسری شرط اسلام نے یہ رکھی، اور تیسری شرط کیا ہے؟ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے۔ بغیر ولی کے نکاح اسلام میں منع ہے۔ اور چوتھی شرط چھپا ہوا بھی نکاح نہ ہو، چھپی دوستی بھی نہ ہو۔ وہ کیا ہے کہ لڑکا لڑکی بھاگ کے نکاح کر لیں، کوئی گواہی مقرر نہ ہو ان کا، تو گواہوں کا مقرر کرنا، 2 گواہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اور 2 گواہ بھی مرد ہوں، عورتیں نہ ہوں۔ اگر ایک مرد ہو تو اس کے مقابلے میں پھر 2 عورتیں ہوں، یعنی 3 لوگ ہو گئے، ایک مرد اور 2 عورتیں، پھر اس کا جو ہے نکاح شمار کیا جائے گا۔ تو یہ نکاح کی شرطیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، وہ پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں، غیر مسافحین، چھپی دوستی لگانے والی نہ ہوں۔ فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، پس اگر تم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو بھی اس کے ساتھ، منہن ان سے، یعنی ان شرطوں کے ساتھ، اور یہ رشتے جو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، جن کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، اجازت دی اللہ نے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فآتوہن اجورہن فریضہ، تو پھر ان کا حق مہر دو ان کو، یہ فرض ہے، یہ حق مہر ان کا حق ہے، ان کا حق ان کو پورا دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ، اور نہیں ہے گناہ تم پر، فیما اس چیز میں، تراضیتم بہ جس میں تم راضی ہو جاؤ، یعنی خامد اور بیوی راضی ہو جائیں۔ نکاح حق مہر مقرر کیا تھا تو 2 لاکھ 5 لاکھ جتنا بھی، اب نکاح ہوا تو نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد خامد اور بیوی آپس میں رضامندی کے ساتھ، بیوی کہتی میں نے تجھ کو اتنا حق مہر چھوڑ دیا، لاکھ کر لیں۔ نکاح سے پہلے، نکاح کے وقت ان کی رضامندی جتنی ہو جائے، جس چیز پر کہ اتنا حق مہر دے دو تو اتنا راضی خوشی اگر وہ مان جائیں تو اس قدر ہی حق مہر دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہمیشہ سے بڑا علم والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تمام حکمتیں، تمام اصول و ضوابط انسان کی بقا کے لیے تھے، نسل کی بقا کے لیے تھے، اور معاشرے میں امن و سکون کے لیے تھے، اور معاشرے میں پاک دامنی کو پھیلانے کے لیے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اصول و ضوابط انسانیت کے لیے نازل فرمائے، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہمیشہ سے بڑا ہی علم والا اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ اس سے آگے بھی اللہ نے انہی مسائل کو آگے بیان کیا ہے، انشاءاللہ پھر بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔